اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی ابد العابدین اما بعد۔ قرآن مجید کے 13ویں پارے سے 10 پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں ہم بنیادی طور پر سورہ مبارک یوسف، سورہ مبارک رعد اور سورہ مبارک ابراہیم کی چند آیات سے استفادہ کریں گے۔ سورہ مبارک یوسف کی 53 نمبر آیت میں ہم سب سے پہلا پیغام جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس میں خداوند متعال نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اسے کبھی بھی یہ احساس نہیں کرنا چاہیے کہ اب وہ شیطان کے جھانسے میں نہیں آ سکتا، شیطان اسے ورغلا نہیں سکتا۔ ہمیشہ اسے آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ شیطان کا مقابلہ کر سکے، شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ خود اس قصے میں حضرت یوسف علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ جب اس مرحلے سے جس میں آپ کو گناہ کی دعوت دی گئی آپ بچ گئے، اس موقع پر حضرت یوسف نے عرض کی کہ میں اس گناہ سے جو بچ گیا ہوں اس میں میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، اگر خداوند متعال کا رحم و کرم میرے شامل حال نہ ہوتا، کیونکہ خداوند متعال ہی میرا رب ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام بھی جب گناہ سے بچ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں، ظاہر ہے ہمارا ایمان اور ایقان ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بھی اس مرحلے سے گزرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے جس کی وجہ سے میں اس سے محفوظ رہا ہوں۔ ہمارے پاس بہت سی روایات کے باب میں مثال کے طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث میں نقل کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا فرغت من صلاتک فقل اللہم انی اسألک ان تعصمنی من معاصیک۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں مختلف دعاؤں میں سے یہ دعا بھی کرو کہ اے اللہ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے تو محفوظ و معصوم رکھنا کسی بھی ایسی معصیت سے جو تیری بارگاہ میں مجھ سے سرزد ہو جائے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا مَا أَحْيَيْتَنِي۔ اور اے اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یعنی انسان یہ خواہش کر رہا ہے کہ اے اللہ زندگی کے ہر مرحلے میں میں تیرے ہی ہاتھ میں رہوں، تیری ہی مسلسل بخشش، فیض، رحم و کرم کے سائے میں اپنے آپ کو رکھوں۔ میں اگر اپنے نفس کے حوالے ہو گیا تو میں کسی بھی لحظے گمراہ ہو سکتا ہوں۔ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی نہ کرنا۔ لا اقل من ذلك ولا اکثر، نہ کم اور نہ زیادہ، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحمت یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ نفس تو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے مگر یہ کہ جس کے اوپر تو لطف و کرم فرمائے وہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا پیغام، اس مقام پر خداوند متعال نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کو کسی بھی چیز کی ذمہ داری، کسی بھی چیز کی مسئولیت اس وقت لینی چاہیے جب اس شخص میں اس کام کو نبھانے کی صلاحیت موجود ہو۔ یعنی اگر وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر کسی کام کے لیے ہو سکتا ہے،
اچھا مدیر کسی کام کے لیے ہو سکتا ہے، تدبر اور تدبیر رکھتا ہے وہ کسی کام کے حوالے سے، تو اسی وقت اسے کسی کام کی سربراہی لینی چاہیے، کسی کام کی مسئولیت لینی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ خداوند متعال نے ہماری یہ رہنمائی بھی کی کہ اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے، کوئی ایسی ذمہ داری آتی ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا سکتا ہوں، تو اس وقت انسان جو کہ بینی و بین اللہ اس چیز کا فیصلہ کرے گا، اس کے لیے یہ چیز باعث عیب نہیں ہے کہ وہ خود سے اظہار کرے کہ میں اس کام کو اللہ کی خاطر انجام دے سکتا ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف کی ایک خواہش کی طرف، ایک خبر کی طرف گویا اشارہ ہوا سورہ مبارکہ یوسف کی 55 نمبر آیت میں کہ حضرت یوسف ایک ذمہ داری لے رہے ہیں اور اس کے لیے اپنا تعارف بھی کروا رہے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انا حفیظ علیم۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے خزانوں کے اوپر نگہبان بنایا جائے، کیونکہ میں ایک بہترین سمجھدار، جاننے والا اور ایماندار نگہبان ہوں۔ حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں دانائی بھی رکھتا ہوں، میں سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہوں، میں اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہوں۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ آیا انسان خود کو کسی ذمہ داری کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ تو امام معصوم فرماتے ہیں نعم اذا اضطر الیہ، ہاں پیش کر سکتا ہے جب اس کے لیے یہ ضروری ہو جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اپنی زبان کے ذریعے سے اظہار کرے۔ اما سمعت قول یوسف، کیا تم نے حضرت یوسف کے اس قول کو نہیں سنا جس میں آپ فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنایا جائے، مجھے خزانوں کا نگران بنایا جائے، میں بہترین حفاظت کرنے والا، جاننے والا، دانا اور مدبر انسان ہوں۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ انسان کو کسی بھی کام کی ذمہ داری اس وقت لینی چاہیے جب اس میں صلاحیت موجود ہو، اور اگر کوئی وہ معاشرے میں کام دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہوں، تو اس موقع پر انسان اپنے آپ کو خود بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن انسان کا یہ پیش کرنا خالصتاً رضائے خداوند متعال کے لیے ہو، نہ کہ اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے۔ خداوند متعال ہمیں اپنے ساتھ بھی عادل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تیسرا پیغام یہاں پر جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے، سورہ مبارکہ یوسف میں ہمیں ایک اور پیغام ملا کہ ایک مومن شخص کی یہ شان ہے کہ وہ مقام صبر پر بہترین صبر کرتا ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں الصبر صبران، صبر عند المصیبہ حسن جمیل۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر تو وہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بہترین صبر ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ، اور اس صبر جمیل سے بھی بہترین صبر وہ صبر ہے الصبر عندما حرم اللہ عز وجل علیک، جب خداوند متعال کسی چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیتا ہے، تم سے روک لیتا ہے، تم سے لے لیتا ہے، تمہیں مقام امتحان میں لے آتا ہے، اس وقت جو تم صبر کرتے ہو وہ اس صبر جمیل سے بھی بہترین صبر ہے۔ قرآن مجید میں اسی قصے میں سورہ مبارکہ یوسف کی 83 نمبر آیت میں اشارہ ہوا اس واقعے کی طرف کہ جب برادران یوسف سے حضرت یوسف نے بنیامین اپنے بھائی کو رکھ لیا بطور ضمانت، اور وہ بچے اس کی جناب یوسف کے بھائی اپنے والد بزرگوار کے پاس آئے، تو آ کر انہوں نے بتایا کہ یوں ہمارے ساتھ قصہ ہوا ہے اور چوری ثابت ہوئی اور یوں ہمارے بھائی کو وہاں پر رکھ لیا گیا۔ اب حضرت یعقوب کی یہاں پر گفتگو بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب یہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا بنیامین بھی، میرا بڑا بیٹا یوسف بھی اور اس سے بڑا بیٹا بھی محفوظ ہیں،
تو ان کو جن بیٹوں نے یہ خبر دی تھی، چونکہ ان کی خبر صحیح تھی، لیکن گزشتہ جو کہ انہوں نے غلط خبر دی تھی حضرت یوسف کے بارے میں کہ وہ قتل ہو گئے، انہیں بھیڑیا کھا گیا، اور اسی کا ادامہ تھا یہ خبر بھی بنیامین والی کے بچے یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید ہمارے والد اس خبر کو نہ مانے، چونکہ پچھلی خبر سے بھی وہ نالاں تھے۔ تو اس موقع پر جب انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے بھائی کو رکھ لیا اس الزام میں، تو حضرت یوسف کے والد نے اپنے بیٹوں سے کہا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات ایک بناوٹی انداز سے تمہارے سامنے آئی ہے، اور تم نے اپنے نفوس کو مطمئن کرنے کے لیے اس ظاہری زیبائی کے ساتھ جو ہے اس کو مجھے پیش کیا ہے۔ یہ گویا کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اس انداز سے آپ نے ان کو گویا کہ توبیخ بھی کی اور انہیں بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا فصبر جمیل، اگر بنیامین کو بھی رکھ لیا گیا ہے تو میں بہترین صبر کروں گا، میں رضائے رب پہ راضی ہوں، میں اس امتحان میں کامیاب ہوں گا، بہترین صبر کروں گا۔ اور پھر فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، انشاءاللہ ان قریب اللہ ان تینوں کو، حضرت یوسف کو، حضرت بنیامین کو اور ان کے بڑے بھائی کو جو ہے وہ ہم سے ملا دے گا، وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ انہ هو العلیم الحکیم، خداوند متعال علم رکھنے والا بھی ہے اور اس میں پوشیدہ حکمتوں سے بھی خداوند متعال آگاہ ہے، وہ صاحب حکمت ہے، صاحب علم ہے۔ تو گویا یہ بھی ایک مصیبت تھی کہ بیٹے سے دوری ہے، تو اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ یہاں پر صبر کرنا بہترین کام ہے، فصبر جمیل۔ پس صبر جمیل یہاں پر اس معنی میں ہے کہ میں اس موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھوں گا اور اللہ کا ہر صورت میں میں شکر ادا کروں گا۔ یہ صبر اسی قسم کا صبر ہے کہ جس صبر کے حوالے سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہاں پر دربار میں یہ فکرہ دہرایا تھا، جب آپ کو کہا گیا کہ کربلا کیسا تھا، اور پھر یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا، میں نے وہاں پر خداوند متعال کے حسن و کمالات کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور میں اس موقع پر بہترین صبر کروں گی۔ فصبر جمیل یہاں پر یوسف نبی اور بنیامین کی جدائی پر حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں، اور وہاں پر فخر یوسف و فخر یعقوب و فخر ابراہیم کی شہادت کے موقع پر بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا اسی آیہ مجیدہ کی تفسیر کو اپنے تمام تر کمال کے ساتھ بیان فرما رہی ہیں۔ خداوند متعال ہمیں مشکلات کے موقع پر صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے والوں میں سے قرار دے۔ چوتھا پیغام قرآن مجید نے ہمیں یہ دیا کہ جس وقت تم اپنے دشمن پر تسلط پالو، قابو کر لو اس کو، وہ مغلوب ہو جائے، تو اس موقع پر بھی تمہارے لیے بہترین کام یہ ہے کہ تم پرانے کینے کا حساب کرنے کی بجائے اسے بخش دو۔ یہ ایک مومن کی شان ہے، یہ ایک الہی انسان کی شان ہے۔ جب سب کچھ واضح ہو گیا حضرت یوسف کے بھائیوں پر، تو اس وقت وہ خوف زدہ تھے کہ اب یوسف ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا 92 نمبر سورہ مبارک یوسف کی آیت، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تمہاری آج سرزنش نہیں کی جائے گی، تمہیں ڈانٹا نہیں جائے گا، تمہیں برا بلا نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، حقیقی بخشش تو اس اللہ نے کرنی ہے۔ میں یوسف بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو تمہاری بخشش کر سکے۔ تمام تر مشکلات اور مصیبتیں جو بھائیوں کی طرف سے آئی تھیں، یوسف علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام کو جب مکمل تسلط حاصل ہو گیا اور بھائیوں نے بھی اس چیز کا اقرار کر لیا، تو حضرت یوسف نے کہا کہ آج کے دن تمہارے اوپر
کوئی سرزنش نہیں ہے، اور اللہ بھی تمہاری مغفرت فرمائے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک، جس وقت تمہارے دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے اور وہ مغلوب ہو جائے، فجعل العفو عنہ شکرا لقدرت علیہ، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اسے بخش دو۔ کیوں بخش دو؟ اس کی علت بھی بیان کی، شکرا لقدرت علیہ، یہ جو تمہیں طاقت مل گئی ہے اپنے دشمن کے اوپر اور وہ مغلوب ہو گیا ہے، اس غالب ہو جانے کی بنیاد پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مغلوب دشمن کو، اس مغلوب کینہ کرنے والے کو تم بخش دو۔ تو یہ بہترین شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تو نے مجھے آج غالب کیا، میں اس کے شکر کے طور پر اس شخص کو معاف کرتا ہوں۔ پانچواں پیغام جو ہمیں اس مقام پر عرض کرنا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں فرصت ملے، اور بالخصوص وہ مواقع جو بہترین مواقع ہوتے ہیں اللہ سے گفتگو کے، اللہ کی یاد کو زندہ کرنے کے، اللہ کے حقیقی اولیاء کو یاد کرنے کے، ان مواقع پر بہترین استفادہ کرنا چاہیے۔ جیسے ماہ مبارک رمضان، یہ اللہ کے خاص ایام ہیں، ماہ مبارک محرم، روزے عید غدیر، روزے بعثت نبی گرامی اسلام، روزے تولد حضرت امیر المؤمنین، روزے حقانیت دین خدا یعنی روز مباہلہ، یہ جتنے بھی ایام ہیں یہ گویا کہ ایام اللہ ہیں، اللہ کے دن ہیں۔ خداوند متعال نے ان ایام کو بھرپور طریقے سے منانے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا سورہ مبارکہ یوسف میں ہی، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یہاں پر بچوں نے جب یہ دیکھا، بیٹوں نے جب یہ دیکھا کہ اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے، ہم ہی خاطی تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے یہ درخواست کی، اے ہمارے بابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار کیجئے، ہم یہ مان گئے ہیں کہ ہم ہی خطا کرنے والے تھے۔ حضرت یعقوب نے جواب میں فرمایا، قال سوف استغفر لکم، آپ نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ عنقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، انہو هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے فوراً کیوں نہ فرمایا کہ میں استغفار کرتا ہوں، بلکہ فرمایا میں کروں گا، سوف استغفر لکم۔ تو اس کے متعلق ہمارے پاس جو نقل پہنچی آئمہ سے، جو آئمہ علیہ السلام نے اس کی توجیہ فرمائی، امام ششم فرماتے ہیں اخرہا الی السحر لیلۃ الجمعہ، حضرت یعقوب نے بچوں کے لیے، اپنی بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے یوم لیلۃ الجمعہ کی صبح تک کا انتظار کیا، اسے مؤخر کر دیا، چونکہ یہ بابرکت صبح ہے، اس وجہ سے آپ نے اس زیادہ برکت والے وقت کا انتظار کرنے کے لیے بچوں سے کہا کہ میں انشاءاللہ تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو پس جیسے ہی سحر شب جمعہ آئی تو اس موقع پر آپ نے اپنے بچوں کے لیے استغفار کی۔ یہ عمل حضرت یعقوب ہمیں بتاتا ہے کہ خالص اوقات جو ہوتے ہیں ان میں اللہ سے زیادہ قریب ہونے کی حضرت انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ شب جمعہ ہے، صبح جمعہ ہے، اس قسم کی چیزیں جب بھی آتی ہیں تو ہمیں قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ قرب کے لیے آسان راستے ہوتے ہیں۔ نماز شب بھی سحر کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، اللہ سے راز و نیاز کا یہ بہترین ٹائم کہلاتا ہے۔ چھٹا پیغام اسی قرآن مجید میں فرمایا، مختلف جگہ پر البتہ یہ فرمان آیا، سورہ مبارکہ یوسف میں بھی ایک عمل حضرت یوسف ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں حضرت یوسف نے بادشاہ مصر، عزیز مصر ہونے کے باوجود خصوصی طور پر اپنے والدین کا احترام کیا اور ان کو عالی بلند رتبے پر، بلند جگہ پر بٹھایا، گویا کہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے ان کو مرکزی جگہ پر، سٹیج پر بٹھایا، باوجود کہ بیٹا عزیز مصر تھا، والدین عزیز مصر نہ تھے۔ پروٹوکول کے اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، ان کو
والدین کو حضرت یوسف نے تخت پر بٹھایا۔ تو گویا قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر صورت میں، ہر موقع پر والدین کی تکریم ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کا اکرام ہونا چاہیے، ان کی عظمت کو دوبالا کرنا چاہیے، اگر کہ ان کا سٹیٹس نہ بھی ہو۔ فرض کیجئے انسان، کوئی بھی شخص ایک ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے، ظاہر ہے اس کا والد بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ ہے۔ اگر والد آتا ہے تو والد کا حق یہ ہے کہ بادشاہ اسے اپنی جگہ پر بٹھائے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، بہترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں، اول وقت میں پڑھا جائے، وبر الوالدین، اور والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، والجہاد فی سبیل اللہ عز وجل، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہترین اعمال ہیں۔ 7واں پیغام اس 13ویں پارے سے وہ یہ کہ ہمیں کسی بھی حال میں خداوند متعال کو نہیں بھولنا چاہیے، چاہے ہم مشکل میں ہوں، چاہے ہم ثروت میں ہوں، چاہے ہم آرام میں ہوں، چاہے ہم بہت سی نعمتوں کے اندر موجود ہوں اور اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں، ہمیں کسی بھی موقع پر خداوند متعال کے لطف و کرم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف پہلے خوابوں کی تعبیر بتانے والے بنے، اللہ نے انہیں عظمت دی، پھر وہ قید خانے سے آزاد ہوئے، پھر وہ عزیز مصر بنے، انہیں ایک خاص مرتبہ نصیب ہوا۔ تو حضرت یوسف سورہ مبارکہ یوسف کی 101 نمبر آیت میں نقل ہوا فرماتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، یہ اپنی پوری جب ظاہری دنیاوی عظمت پر حضرت یوسف پہنچ گئے ہیں تو اس وقت اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اے میرے رب تو نے مجھے ملک عطا کیا، بادشاہ بنایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے منعم کیا، مجھے یہ نعمت دی، مجھے یہ علم سکھایا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی آسمانوں و زمین کا بنانے والا ہے، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا سرپرست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اے اللہ یہ تمام عظمتوں کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، توفنی مسلمن، میرا خاتمہ بالخیر اور اسلام پر فرمانا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے شائستہ اور بہترین لوگوں کے ساتھ ملحق کرنا۔ یعنی انسان جس عظمت پر بھی پہنچ جائے اسے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو اور آخرت میں میرا نیک لوگوں کے ساتھ محشور میں کیا جاؤں۔ خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ 8واں پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا کہ اخلاق کا بلند ترین رتبہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کو اختیار کرو۔ خداوند متعال نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اور جو قطع رحمی کرتے ہیں خداوند متعال نے ان لوگوں کو ملعون قرار دیا۔ بہت سخت حکم ہے۔ سورہ مبارکہ رعد کی 21ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور خداوند متعال کی خشیت بھی رکھتے ہیں، خداوند متعال کی معصیت کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خداوند متعال کی معصیت کرنے سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے آخرت کے برے عذاب سے، برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کو بطور مومن متعارف کروایا، صاحبان ایمان کو بلند رتبے پر متعارف کروایا، جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ سے خشیت رکھتے ہیں اور برے عذاب سے، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم سورہ مبارکہ رعد کی 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے فرمایا وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ قسم کھائی ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، اللہ کا نام لے کر قسم کھائی ہے،
پھر اس قسم کو توڑ دیا۔ کوئی معاہدہ کیا ہے اللہ کے نام پر کیا ہے، پھر اسے توڑ دیا ہے۔ پہلی نشانی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے خداوند متعال نے، ان کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ۔ اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ملعون ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو پس خداوند متعال نے ہمیں صلہ رحمی کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ قطع رحمی کرنے والے کو ملعون قرار دیا ہے۔ انتہائی سخت حکم ہے اس حوالے سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلہ رحمی کا ایک شاہکار، ایک مورد اور سب سے عظیم الشان مورد اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو قرار دیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنا صلہ رحمی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی کا خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمیں خداوند متعال اپنے والدین، بہنوں، بھائیوں، رشتہ داروں، عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والوں میں سے قرار دے۔ 9واں پیغام، خداوند متعال نے ہمیں ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا پہلے والے پیغام سے ہٹ کر خداوند متعال نے کچھ دنوں کو ایام اللہ قرار دیا ہے، اپنے دن قرار دیا ہے، اور خداوند متعال نے ان ایام کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5 نمبر آیت میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کو حکم کیا دیا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، آپ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالیے، نور کی طرف لے کر جائیے۔ یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، بڑا وسیع گفتگو کا مقام ہے، اور یہاں پر خداوند متعال کے حقیقی اولیاء کی بہترین تصویر کشی کرنے کا مقام ہے، بہترین ہمارے رہنما اصول یہاں پر خداوند متعال نے بیان کیا ہے۔ تو پس یہاں پر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالیے، نور کی طرف لے کر جائیے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ ایام اللہ کو یاد رکھو، ان کو یاد رکھو، دوسروں کو بھی بتاؤ۔ کون سے ایام اللہ؟ یہاں پر مراد وہ ایام کہ جن ایام نے خداوند متعال نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و شر سے نجات بخشی، اور پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات، اس میں ایام اللہ میں بہت سی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو مصیبت کے موقع پر صبر کرتا ہے اور خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس میں اللہ کی ربوبیت کے شاہکار ہیں، اللہ کی توحید کے شاہکار ہیں، اللہ کی قدرت کے شاہکار یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ پس جب حضرت موسیٰ نے فرعون پر غلبہ پایا تو اللہ نے اسے ایام اللہ میں سے قرار دیا۔ حضرت امام خمینی جو اسی مکتب اولیاء و انبیاء و ائمہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں، مکتب قرآن کے ایک عظیم الشان شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے بہت سے خطبات میں کہ میرا درود ہو عاشوراء پر، میرا درود ہو ایام اللہ پر، میرا درود ہو بہترین ملتوں پر۔ تو وہاں پر بھی حضرت امام خمینی نے وہ ایام کے جن ایام میں انقلاب اسلامی کو عظمت اور کامیابی نصیب ہوئی، ان ایام کو بھی آپ ایام اللہ میں سے قرار دیتے ہیں۔ 15 خرداد، 22 بہمن، 22 بہمن جو ایرانی مہینے ہیں، شمسی مہینے ہیں، ان کے اعتبار سے حضرت امام خمینی ان مہینوں کو بھی، ان ایام کو بھی اللہ کے دن قرار دیتے ہیں اور ان دنوں پر درود بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پس ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی عاشوراء کو یاد رکھیں، ہم بھی ان ایام کو جن ایام میں خداوند متعال نے اپنا خصوصی لطف و کرم ہمارے اوپر فرمایا، ان ایام کو یاد رکھنا ہم سب کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔
10واں پیغام اس 13ویں پارے سے جو ہم نے سورہ مبارکہ ابراہیم سے ہی جس کا انتخاب کیا، وہ یہ پیغام ہے کہ انسان ہر صورت میں اللہ کے دین کے راستے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے، چاہے اس کو جتنی بھی مشکلات پیش آ جائیں، اسے دین کے معاملے میں صراط مستقیم پر چلنا ہے، چاہے وہ نعمتوں کے ساتھ منعم ہو یا مشکلات میں اس کا امتحان لیا جا رہا ہو، نعمتوں کے ساتھ چاہے امتحان ہو یا نعمتیں چھن جانے کے ساتھ چاہے امتحان ہو، اسے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک الہی انسان، ایک قرآن کا شاگرد شخص ہمیشہ الہی راستے پر چلتا ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی 37ویں آیت میں قصہ حضرت ابراہیم میں حضرت ابراہیم اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب حکم ہوا کہ اپنی اولاد کو چھوڑ دیجئے یہیں پر مکہ مکرمہ میں، تو وہ لک و دک پہاڑوں کے دامن میں ایک جگہ تھی جہاں پر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے اللہ، میں نے اپنی ذریت کو اس وادی میں کہ جس میں کسی بھی قسم کا گھاس پھوس، کوئی سبزہ، کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے ان کو سکونت دی ہے، انہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے چھوڑنے کا مقصد پہلا یہ ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، نماز کو یہاں پر بپا کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ، اے اللہ جب میں نے ان کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے تو پھر تم لوگوں کے دلوں کو بھی ان کی طرف نرم اور متوجہ کر دے۔ تو پس گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ رہبر الہی کے لیے بھی لوگوں کے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے تاکہ وہ رہبر الہی کی پیروی کریں، اللہ کی طرف سے جو رہبر آیا ہے اس کی طرف ان کی رغبت ہو۔ تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ اپنی نعمتوں سے، اپنے ثمرات سے انہیں رزق عطا فرما، انہیں ہر قسم کا بدنی اور روحانی روحی رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ تیرے سپاسگزار بندے بن جائیں، تیری نعمتوں کا شکر گزار بندے بن جائیں، تیری نعمتوں پر یہ شکر ادا کریں۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے وہ جتنی بھی مشکلات میں ہوں، اسے اللہ کے راستے کی مضبوطی کے لیے ہمیشہ کام کرنا چاہیے۔ اور ہم اولیاء خدا کو دیکھتے ہیں، وہ جس مشکل میں بھی ہوتے ہیں اللہ کے راستے کو کبھی ترک نہیں کر سکتے۔ واقعہ کربلا ہمارے لیے ان واقعات میں عبرت اور عروج کا ایک بہترین نشانہ ہے کہ جہاں پر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راہ کی تقویت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کو دوام دینے کے لیے تمام تر مشکلات کے باوجود نکلتے ہیں، اور خداوند متعال انہیں عزت و عظمت و غلبہ اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اجاگر کرتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں مشکلات کے موقع پر بھی راہ دین پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نعمتوں کے موقع پر بھی اسی دین پر استحکام نصیب فرمائے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔